بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ یہ جو نوجوان ہے جس کا نام احمد سیماب ہے، آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کا رہائشی ہے۔ اس نے 5 دسمبر کو واپس یونان سے آنے کی سیٹ کنفرم کر لی تھی کہ میں پاکستان 5 دسمبر کو آ جاؤں گا، اور جب 25 نومبر کو اس کے چچا نے گھر والوں کو اطلاع دی کہ وہ واپس نہیں آ رہا، گھر والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے بڑی تیاری کی ہوتی ہے، جوش و خروش سے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اچانک اس طرح کی خبر جب ان کو ملتی ہے تو ان کا حوصلہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ کیا خبر تھی، اس کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سیالکوٹ میں علاقہ ہے سمبڑیال، وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے۔ اس فیملی کے سربراہ کا نام تھا سجاد اکبر۔ سجاد اکبر کو اللہ تعالیٰ نے 3 بچے دیے ہوئے تھے، جن میں سے سب سے بڑا احمد سیماب، دوسرے نمبر پر بیٹی، اور تیسرے نمبر پر پھر ایک بیٹا تھا۔ اب سیماب کا چچا جو تھا اس کا نام تھا اعجاز اکبر۔ اعجاز اکبر جو تھا وہ 2001 میں، آج سے 24 سال پہلے، ڈنکی لگا کر یونان پہنچا تھا، اور 10 سال رہ کر اس نے یونان میں بڑی محنت کی، غیر قانونی طور پر رہا۔ اس کے بعد اس کے جب ڈاکومنٹس وغیرہ سارا کچھ مکمل ہو گیا، اس بندے نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی بیوی بچوں کو سب لے جا کر یونان میں سیٹ کر لیا تھا۔ اب سیماب جو ہے 2016 میں جب جوان ہوا تو اس وقت اس کی عمر تھی 21 سال۔ اس نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا مجھے بھی یونان میں بلاؤ، میں نہیں جانتا کہ میں پاکستان میں نہیں رہنا، اور مجھے اپنے پاس بلواؤ، جس طرح بھی آپ نے بلوانا ہے، میرے بھی ویزے کا بندوبست کرو۔ اب جو اعجاز اکبر ہے سیماب کا چچا، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ انتظار کریں، میں کسی سے بات کرتا ہوں ویزے کے لیے، یا جس طریقے سے بھی آپ کو بلوانا ہے میں چیک کرتا ہوں۔ اب اعجاز اکبر جو ہوتا ہے وہ پھر سے دوبارہ جس پارٹی سے آیا تھا ان سے رابطہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو بلوانا ہے، اور مجھے بتائیں کہ کتنے پیسے اور کس طرح آ سکتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو لے آئیں گے ہم، لیکن 5.5 لاکھ روپیہ لگے گا۔ اب اعجاز اکبر گھر فون کرتا ہے اپنے بھتیجے کو کہ بیٹا اپنے پیسے تیار کر لو، 5.5 لاکھ روپیہ، اور آپ نے یونان آ جانا ہے۔ میں نے اس بندوں کو، ایجنٹ کو، جس کو بھی کہنا تھا کہہ دیا ہے۔ اس نے خیر 5.5 لاکھ کا بندوبست کر لیا، اور اس کے بعد یہ سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ 6 ماہ تک یہ سفر کرتا رہتا ہے۔ 6 ماہ کے بعد جا کر یہ یونان پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اس کے چچا نے وہاں ایک کار واش روم تھا، وہاں پر اس کو نوکری دلا دی، کیونکہ وہ پرانا رہتا تھا، اس کے تعلقات تھے۔ اس طرح یہ وہاں نوکری کرنے لگ گیا، اور غیر قانونی طریقے سے 10 سال تک رہا۔ اس دوران اس نے جتنے بھی پیسے کمائے، جو بھی کماتا تھا، سیدھا گھر بھیج دیتا تھا۔ اس کے بعد اس کا دل بھی نہیں یہاں لگتا تھا، بڑا اداس رہتا تھا۔ اس کو پاکستان کی بڑی یاد آتی تھی، خاص کر اپنے شہر سیالکوٹ کی۔ 2025 میں اس کو 10 سال ہو گئے تھے۔ 2025 میں یہ قانونی طور پر اس کو ڈاکومنٹس وغیرہ سارا کچھ مل گیا۔ اس کے بعد اس نے گھر والوں کو فون کیا کہ مبارک ہو، مجھے قانونی طور پر ڈاکومنٹس وغیرہ سارا کچھ مل گیا ہے، اب میں چھٹی لے کر پاکستان آؤں گا۔ اس نے چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا، اور اس کی 6 ماہ کی چھٹی منظور ہو جاتی ہے، اور اس نے ٹکٹ 5 دسمبر کی پاکستان کے لیے بک کروا دی۔ اب ہوتا یوں ہے کہ یہ بڑی خوشی سے گھر والوں کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت سارے گفٹ لے کے آؤں گا،
اور جو بھی آپ کو چیزیں چاہیے وہ مجھے بتا دو، میں لے آؤں گا آپ کے لیے۔ اب 10 سالوں کے دوران اس کی پیچھے سے ایک بہن کی شادی بھی ہو گئی تھی اور وہ اس شادی میں شرکت بھی نہیں کر سکا تھا۔ اب یہ بڑا خوش تھا، سارے کہتے ہیں کہ ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو ایک سرپرائز بھی دیں گے جب آپ آئیں گے، آپ پہنچیں پھر سارا کچھ بتائیں گے۔ یہ گھر والوں کو پوچھتا ہے کہ سرپرائز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں بتائیں گے، جب آپ آئیں گے پھر بتائیں گے۔ خیر یہ شاپنگ وغیرہ کرتا ہے، رات کو کافی دیر تک 25 نومبر کو باتوں میں لگا رہتا ہے۔ اس کا چچا آتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ، صبح ڈیوٹی پر بھی آپ نے جانا ہے، ابھی کافی ٹائم ہو گیا، سو جاؤ۔ خیر یہ فون بند کر کے گھر والوں کے ساتھ باتیں کر کے سو جاتا ہے۔ 26 نومبر کو چچا جو ہے اعجاز اکبر جب صبح 6:30 بجتے ہیں، وہ اپنے بھتیجے کو اٹھانے کے لیے آوازیں دیتا ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، لیکن بیٹا نہیں اٹھ رہا۔ وہ خود جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، جب کمبل سائڈ پر کرتا ہے تو وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ جو ہے نیلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً ڈاکٹروں کو بلاتا ہے، جب ڈاکٹر آتے ہیں دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب اس کے گھر والوں کو کیا بتاؤں، 5 دسمبر کی تو تاریخ ہے، اس نے واپس جانا ہے۔ پھر اس کا ایک بھائی شہباز ہوتا ہے، وہ بھی پاکستان میں رہتا ہے، وہ شہباز کو فون کر کے بتاتا ہے یہ ساری باتیں۔ وہ شہباز اور اس کا بھائی سجاد دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یکدم گھر والوں کو نہیں بتانا، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ سماب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ اب پاکستان نہیں آ رہا، فی الحال میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، آپ دعا کریں۔ جب یہ بات گھر والوں کو بتائی، اس کے والد نے کہا، جو بڑا دلیر آدمی تھا، کہ اس کو اللہ دیاں رکھاں، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ خیر پھر دوبارہ کال کر کے بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ خیر گھر والے سارے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کال کی کہ اب اس کو وینٹیلیٹر پر لے کے جا رہے ہیں، اب اس کے لیے دعا کریں۔ اب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وینٹیلیٹر پر جب لے کے چلے جاتے ہیں تو سمجھو بندہ بہت مشکل بچتا ہے۔ خیر سارے گھر والے دعا کرتے ہیں، پھر انہوں نے 3-4 دن اسی طرح گزارے۔ اس کے بعد پھر فون کیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہاں یونان میں اس کے چچا نے اس کی میت کو پاکستان لے جانے کے لیے تیاری کی اور پاکستان اس کی میت روانہ کر دی گئی۔ جب سیالکوٹ پہنچی تو گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوئے، روئے دھوئے، ماں خاص کر کہ جس کا جگر کا ٹکڑا 10 سال پہلے چلا گیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ والدین سے وہ ملاقات نہ کر سکا۔ والد صاحب اتنے دلیر آدمی تھے کہ اس نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کے جنازے کو کندھا بھی دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سرپرائز کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی چاہتے تھے کہ شادی کر دیں، ہم نے ایک لڑکی سلیکٹ کر لی تھی، اس کی شادی کے لیے سارا بندوبست کیا تھا، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا۔ یہ ایک بہت ہی دل خراش واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم